بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی، ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3031۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3032۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابن سیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی، کیا اے ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا، یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3033۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو۔ دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3034۔ عبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3035۔ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں، تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3036۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا؟ سہل رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کو دھو رہی تھیں، اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اسی کی راکھ کو بھر دیا گیا تھا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3037۔ وکی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3038۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں۔ پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو، اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے؟ لیکن وہ لوگ اسی پر اڑے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے۔ جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے۔ یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہوئے بلا رہے تھے۔ اس سے یہی مراد ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ آخر ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا۔ 70 ان میں سے قیدی تھے اور 70 مقتول۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ کیا۔ پھر پوچھا، کیا ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے، کیا اے خدا کے دشمن، خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جن کے تو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اچھا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ٹول کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسئلہ کیے ہوئے ملیں گے۔ میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ فخریہ رجز پڑھنے لگا، حبل بت کا نام بلند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارا مددگار عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3039۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ایک آواز سنائی دی تھی۔ پھر ابو طلحہ کے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تنہا اطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملے تو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اسے دریا کی طرح پایا، تیز دوڑنے میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گھوڑے کی طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3040۔